السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایگزام کے بعد یہ سب سے پہلا سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نحو کا۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نحو پڑھے ہیں مگر مکمل طور پہ سمجھ لیجئے کہ نہیں پڑھ پائے ہیں، جیسے تیسے ہم نے پچھلے ایگزام میں جیسا بھی ہوا ہم پڑھے اور مگر تمرین ہم نے چھوڑ دیا، مگر اس بار اس طرح نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بار تمرین کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا ہے، کیونکہ بغیر تمرین کے کام نہیں چلنے والا ہے۔ اور ہم لوگ بھی مدرسے میں بھی آ چکے ہیں تو یہاں پر فیسلٹیز ہیں ابھی، تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور جو ہے جتنی بھی تمرینیں ہوں گی وہ تمرین کر کے تم لوگوں کو دکھانا پڑے گا، تبھی جا کے حاضری ملے گی۔ ابھی اساتذہ وغیرہ سب بیٹھیں گے، میٹنگ ووٹنگ کریں گے، پھر جو بھی سخت قوانین ہوں گے وہ جو ہے اس کے ساتھ تم کو جو پڑھایا جائے گا۔ تو بالجملہ یہی بولنا چاہتا ہوں کہ اس بار تمرین ہم نہیں چھوڑ کے چلیں گے، تمرین کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم جو ہے المضاف والمضاف الیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس میں اس سبق کے اندر ہم کو دو چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہے، ایک تو مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ تو مضاف کس کو بولتے ہیں، مضاف الیہ کس کو بولتے ہیں، میرے خیال سے اس سے پہلے آپ لوگ پڑھے ہوں گے، ہے نا؟ مگر میں آپ کو دوبارہ جو ہے بتا دینا چاہتا ہوں کہ مضاف الیہ، جیسے ابھی مثال کے طور پہ ہم نے ایک عربی عبارت لی ہے، فنا کا معنی ہوتا ہے آنگن، ہے نا؟ فنا کا معنی آنگن۔ تو اگر تم سے کوئی پوچھے گا تم کہاں کھیل رہے تھے، تو تم کیا بولو گے؟ میں آنگن میں کھیل رہا تھا۔ تو سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں اصل میں ایکچولی کھیل رہا تھا، کیونکہ آنگن جو ہے وہ آنگن بہت الگ الگ چیزوں کے آنگن ہوتے ہیں۔ مدرسے کا آنگن ہو سکتا ہے، گھر کا آنگن ہو سکتا ہے، یا اپنے پڑوسی کا آنگن ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم اپنے جیسے فنا بولے نا، فنا لائف تو فی الفنائی ایسے اگر بولے تو اس سے ہم سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ فنا جو ہے آنگن جو ہے وہ کون سا آنگن ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس کی تعریف نہیں ہو پا رہی ہے مکمل طور پہ، ہے نا؟ پہچان میں نہیں آ پا رہا ہے۔ تو جب ہم وہ فنا کے آگے مدرسہ لگا دیں گے یا پھر بیت لگا دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فی فناء المدرستی، مدرسے کے فنا میں کھیل رہا تھا، یعنی مدرسے کے آنگن میں کھیل رہا تھا، یا فی فناء البیتی، میں گھر کے آنگن میں کھیل رہا تھا۔ تو اس وقت فنا کی تعریف مکمل ہو جاتی ہے، تب وہاں پہ سامنے والے کو کوشچن نہیں کرنا پڑے گا کہ کون سے آنگن میں کھیل رہے تھے، گھر کے آنگن میں کھیل رہے تھے یا مدرسے کے آنگن میں کھیل رہے تھے، کہاں کھیل رہے تھے، نہیں سوال کرے گا۔ تو جو فنا ہے نا، یہاں پہ ہم نے کیا کیا، دو ورڈز کو آپس میں ملا دیا۔ کس وجہ سے ملا رہے ہیں؟ تاکہ جو مضاف مطلب جو جس چیز کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں نا اس کی تعریف ہو سکے۔ جیسے فنا کے بارے میں یہاں پہ ہمیں بتانا تھا، مگر فنا کو اگر الگ کر کے ہم بتائیں گے تو نہیں سمجھ میں آیا، تو ہم نے بیت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ تو اب یہاں پہ نا پہلا والا جو ہوگا نا فنا ہے، فناء المدرسہ بھی ہم نے بنا دیا ہے نا، فنا کو فناء المدرسہ بنا دیا، مدرسے کا آنگن ہے، مدرسے کا آنگن۔ اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں، بہت ساری چیزیں بول سکتے ہیں، جیسے لکڑی کا پین ہے، یا پھر لکڑی کا دروازہ، یا پھر میرے باپ کا غلام، یا پھر میری بیوی کی انگوٹھی۔ تو اس طرح جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے، کسی چیز کو ہم نا کسی چیز کی طرف ہے نا مضاف کر دیتے ہیں، مطلب ملا دیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہاں پہ فنا کیا ہو گیا ہے، مدرسے کی طرف ملا دیا گیا ہے، تو اس سے کیا ہو گیا، فنا کی تعریف ہو گئی ہے، فنا کی جو تعریف یعنی فنا کے بارے میں مکمل طور پہ علم حاصل ہو گیا ہم کو کہ وہ فنا کون سا ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ تو فنا جو ہے نا وہ مضاف ہے، مضاف کیونکہ اس کو اضافت کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مدرسہ جو ہے نا، فناء المدرسہ میں جو مدرسہ ہے نا، فناء المدرستی، تو اس میں جو مدرسہ ہے نا وہ کیا ہے، مضاف الیہ، کیونکہ اس کی طرف اضافت کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو مضاف کیا ہے، فنا ہے، کیونکہ اس کو ملایا گیا۔ پھر کس کی طرف ملایا گیا؟
مدرسے کی طرف ملایا گیا ہے، فنا المدرسہ بولا گیا، تو وہاں اس جگہ جو ہے مدرسے کی حیثیت کیا ہے، مدرسے کا نام کیا ہے، مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تبھی دیکھو مثال ہم لوگ پڑھتے ہیں، لعبنا فی فناء المدرستی، میں نے مدرسے کے فنا میں کھیلا، تو یہاں فنا جو ہے نا وہ فنا اس کا نام کیا ہے، مضاف ہے، کیونکہ وہ اضافت کیا گیا ہے یا ملا دیا گیا ہے، کس سے، المدرستی، مدرسے سے ملا دیا گیا ہے، یعنی ملا دینے کا مطلب فنا اگر الگ سے بولیں گے، فنا اگر صرف بولیں گے تو ہم کیا ہوگا، آنگن کا معنی ہوگا، لیکن فنا المدرسہ بولیں گے تو مدرسے کا آنگن، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، مدرسے کے ساتھ ہے نا اس آنگن کو ملا دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی طرف ملایا جائے گا یعنی مدرسہ ہے نا، یہاں اس میں کیا ہے مدرسہ، تو وہ کیا ہوگا، مضاف الیہ، اس کو کیا بولیں گے، مضاف الیہ۔ اسی طرح دیکھو، ابتعد عن قرین السوء، برے دوستوں کے ساتھ سے تم دور ہو جاؤ، ابتعد تم دور ہو جا، تو دور ہو جا، عن سے، قرین السوء برے دوست سے، برائی کے دوست سے، قرین کا معنی دوست، سو یعنی برائی، تو برائی والے دوست سے تم دور ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ مشیت علی شاطئ النیل، میں چلا، کہاں چلا، علی شاطئ النیل، شاطئ کا معنی ہوتا ہے ساحل، نیل کے، دریائے نیل کے ساحل پہ میں چلا، ساحل کا معنی کنارہ نا، جو سمندر کا کنارہ یا ندی کا کنارہ جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، ساحل بولتے ہیں، تو میں جو ہے نیل کے ساحل پہ چلا، بہت سارے ساحل ہو سکتے ہیں نا، مگر میں دریائے نیل کے ساحل پہ چلا، تو یہاں شاطئ النیل، شاطئ النیل بولا گیا، ٹھیک ہے، نیل کے شاطئ پہ۔ رکبت قطار الصباح، میں نے صبح کی ٹرین پکڑی، صبح کی ٹرین پکڑی، شام کی نہیں بلکہ صبح کی ٹرین پکڑی۔ پھر دیکھو یہاں پہ یہ ہو گیا، سب میں کیا ہے، مفرد ہے نا۔ ابھی دوسرے میں دیکھو، اغلقت مصراع البابی، مصراع البابی اصل میں کیا تھا، مصراعینی تھا، مصراعن کا معنی کیا ہوتا ہے، دروازے کا دو ہوتا ہے نا، پلٹا جس کو بولتے ہیں، دروازہ پلٹا ہے نا، دو پلٹا ہوتا ہے دروازہ، عام طور پہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر دو کیا بولتے ہیں اس کو، پلڑا بولتے ہیں نا، پلڑا، دو پلڑا تو ترازو میں ہوتا ہے، پلٹا بولتے ہیں میرے خیال سے، تو دو حصہ ہوتا ہے نا دروازے کا، دونوں کھولنا پڑتا ہے، بیچ میں کنڈی ہوتی ہے، اوکے، تو میں نے بند کیا، مصراعینی تھا اصل میں، لیکن جب باب سے مصراعینی کو جب ملا دیا گیا ہے، یعنی مصراعینی کو مضاف بنا دیا گیا ہے، کس کا، باب کا مضاف بنا دیا گیا ہے، اب یہاں پہ باب کیا مضاف الیہ ہی ہے، تو وہاں پہ نون کو کیا کر دیا جاتا ہے، حذف کر دیا، جہاں پہ نون ہوتا ہے یعنی تثنیہ کا جو نون ہوگا نا وہ اضافت کے وقت گر جائے گا، اوکے۔ تو اصل میں کیا تھا، اغلقت، میں نے بند کیا، مصراعینی، دو پلڑوں کو میں نے بند کیا، کس کے، الباب، دروازے کے دو پلڑوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نون تھا، تثنیہ کا نون جو ہے حذف ہو گیا، کس کی وجہ سے، اضافت کی وجہ سے۔ غسلت یدی الطفل، یدینی تھا اصل میں، دو ہاتھ، مگر جب طفل سے یدینی کو کیا کیا گیا، اضافت کیا گیا، تو یہاں پہ نون گر گیا، ٹھیک ہے۔ لمعت عینا القطی، لمعت کا معنی چمکا، عینانی تھا اصل میں، دو آنکھیں چمکی، کس کی، یہاں پہ بتا رہے قط کی، یعنی بلی کی دو آنکھیں چمکی، تو یہاں نون کیا ہو گیا، اضافت کی وجہ سے گر گیا، پھر ان کا سزا یہ سا ایسے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھو تیسرا جو سیٹ ہے کیا بولتے ہیں مثالوں کا، وہ دیکھو، تشکر الصحف محسنین تھا اصل میں، تشکر الصحف، کتابیں شکریہ ادا کرتی ہیں، کس کی، محسنی الامتی، محسنین اصل میں تھا، اچھے، امت کے جو اچھے لوگ ہیں نا ان کی شکریہ ادا کرتے ہیں، صحف ہے نا، کتابیں، تو یہاں پہ محسنین تھا، تو نون کے جو جمع کا جو نون تھا نا وہ کیا ہو گیا، گر گیا اضافت کی وجہ سے۔ اسی طرح آگے بھی بتایا گیا، تو یہاں پہ دو چیزیں اپنے کو سمجھنی ہے، ایک یہ کہ تثنیہ کا جو نون ہوگا نا، تثنیہ کا جو نون ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، اضافت کی وجہ سے گر جائے گا، اسی طرح جمع کا جو نون ہوگا وہ اضافت کی وجہ سے گر جائے گا۔ پھر اسی طرح تنوین جو ہوگا نا، اگر تنوین جیسے ابھی فی فنائن ہے، لعبت فی فنائن ہے، اگر فنا جو ہے نا اس کو ہم الگ سے اگر بولیں گے، میں نے آنگن میں کھیلا، تو وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، فی فنائن بول رہے تھے نا، تنوین آ رہی تھی، لیکن جب اس فنا کو ہم نے مدرسے سے اضافت کر دیا تو فنائل مدرسہ، یعنی تنوین کیا ہو گیا وہاں پہ جو تھا، فنائن کا جو تنوین تھا وہ کیا ہو گیا، حذف ہو گیا، تو
تین چیزیں ہوتی ہیں اضافت کے وقت. ایک تو تنوین گر جاتا ہے، اگر وہ لفظ اگر تنوین والا ہوتا ہے تو تنوین گر جاتا ہے، مطلب ایک حرکت گر جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ تثنیہ کا نون غائب ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ جمع کا بھی نون گر جاتا ہے. اوکے، تو یہی چیز سبق میں بتایا گیا ہے. اوکے، تو ہم قاعدے پہ آتے ہیں. دیکھو المضاف، مضاف کی تعریف بتا رہے ہیں. مضاف کیا ہے؟ اسم ایک ایسا اسم ہے جو نصبہ منصوب کیا جاتا ہے یا جوڑ دیا جاتا ہے الی اسم بعدہ، اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے نا اس سے جوڑ دیا جاتا ہے. جیسے فناؤن ایک اسم ہے، وہ اس کے بعد والا جو اسم ہے یعنی مدرسہ، اس سے کیا کر دیا گیا؟ جوڑ دیا گیا. دونوں الگ الگ اسم تھے، مگر یہاں پہ کیا کر دیا گیا ہے؟ تعریف کرنے کے لیے، صحیح سے پہچان کرانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ایک اسم کو دوسرے اسم سے جوڑ دیا. فتعرف بسبب هذه النسبتی، تو اس کی وجہ سے یہ جو مضاف ہوتا ہے نا، جب مضاف کو ہم جب مضاف الیہ کی طرف جوڑ دیتے ہیں تو اس کی سبب سے نا یہ پہچان میں آ جاتا ہے. اوکے، اس نسبت کی وجہ سے وہ پہچان میں آ جاتا ہے. اور تخصص یا تو مخصوص ہو جاتا ہے، یعنی سمجھ میں آ جاتا ہے، جیسے خاص ہو جاتا ہے. جیسے ابھی فنا کا معنی کیا ہوگا؟ مطلب یہاں پہ آپ متعارف ہو جاتا ہے یا خاص ہو جاتا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، سیم ہی ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم الگ سے فنا کو بولیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب فنا المدرسہ بولیں گے تو وہاں پہ وہ خاص ہو جائے گا. کس کا فنا؟ کس کا آنگن؟ مدرسے کا آنگن. تو یہ خاص ہو جاتا ہے یا پھر متعارف ہو جاتا ہے. اوکے، المضاف، جو مضاف ہوگا نا، یحذف تنوین، اس کا تنوین حذف ہو جائے گا. اوکے، جیسے لعبت فی فنائن، جب تم بولو گے صرف فنا کے ساتھ جب بولو گے تو تم کیا بولو گے؟ لعبت فی فنائن، میں کسی فنا میں یا کسی آنگن میں کھیلا، ہے نا، تو وہاں تنوین آ رہا ہے. لیکن جب وہ فنائن جو ہے نا اس کو اگر مدرسے سے جوڑ دیا، یعنی اس کو جب مضاف بنا دیے تو فنائل مدرسہ، تو تنوین جو ہے نا وہ گر جائے گا. اوکے، اس طرح اضافت کے وقت تنوین گر جائے گا. اذا کان منونا قبلہ، اگر وہ اسم جو ہے تنوین والا ہوا اس سے پہلے، یعنی اضافت سے پہلے اگر تنوین والا ہوا تو اضافت کے وقت وہ تنوین گر جائے گا. وتحذف نونہ، اور اس سے مضاف کا نون گر جائے گا. اذا کان مثنیٰ، اگر وہ مضاف ہو کیا ہو؟ مثنیٰ ہو، اور جمع مذکر سالما، یا جمع مذکر سالم ہو. اوکے، جمع مذکر سالم، شاید اس کے بارے میں تم نے پڑھا ہوگا، جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم کے بارے میں پڑھا ہوگا. اگر نہیں پڑھا ہوگا تو اس سے پہلے والی جو مطلب سبق گزرا اس میں آپ دیکھ سکتے ہو. مطلب اس سے پہلے والا جو پچھلے سبق کا جو تھا اس کو دیکھ کے آپ سمجھ جاؤ گے. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ سکتے ہیں. المضاف الیہ، اب جو ہے مضاف ہو گیا. اب مضاف الیہ، مضاف الیہ کیا ہے؟ اسم یاتی بعد المضاف، جو مضاف کے بعد جو اسم آتا ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مضاف الیہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مضاف الیہ. وہ مجرور، وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا ہمیشہ. اس پہ جو اعراب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جر ہوگا، یعنی ہمیشہ وہ مجرور ہوگا. اوکے، تو یہ تھا آج کا سبق، اور اگر کچھ شک باقی رہ گیا تو آپ پوچھ سکتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.